سبحان اللہ، وہ ایک دشمن ہے جو تلوار لے کے میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ سرور عالم دوپہر کا وقت ہے، ایک گھنی چھاؤں والا درخت تھا، اس درخت کے نیچے میرے آقا استراحت فرما رہے تھے، میرے آقا نیند فرما رہے تھے۔ اس دشمن نے دیکھا کہ اب موقع ہے، اکیلے اکیلے آپ سوئے ہوئے ہیں، اب یہاں پر میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ جب وہ میرے آقا کے قریب آیا، جب اس کی نظر والضحیٰ والے چہرے پر پڑی، سبحان اللہ، وہ چہرہ، وہ دشمن ہے، وہ تلوار لے کے قریب ہوا، لیکن جب اس کی نظر میرے آقا کے مکھڑے پہ پڑی، اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر پڑی۔ تلوار نیچے گری، آواز ہوا، میرے آقا نے چشمان مقدس کھولی، دیکھا دشمن سامنے کھڑا ہے لیکن تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی تلوار اٹھائی، وہ دشمن جو تلوار لے کے حضور کو شہید کرنے آیا، اب اس کی ہی تلوار میرے آقا نے اٹھائی۔ آپ نے فرمایا، اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ ایک روایت میں اس طرح ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام جاگ پڑے تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ، بولو بولو بولو۔ کافر نے کہا، دشمن نے کہا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ جب اسم الجلالت سنا، جب اسم اللہ اس کافر نے سنا تو اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار گر پڑی۔ اب آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا اب بتا کہ اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اب آپ مرضی والے، جس طرح چاہیں مجھے مارنے پر آپ قادر ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چاہتے، اب دو تلواریں میرے آقا کے پاس تھی، ایک تلوار جو ہاتھ میں تھی اور ایک تلوار محبت تھی، ایک تلوار حدید تھی، لوہے کی تلوار تھی اور ایک تلوار محبت تھی۔ آپ نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ ماریں، جس طرح مارنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ حدید والی لوہے والی تلوار استعمال نہیں کی، اپنے شفقت اور محبت والا جملہ بول دیا۔ اب اس پر اتنا اثر پڑا، اتنا اثر پڑا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ہم تو ڈنڈے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم تو ہتھیار کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا کے پاس تو ہتھیار تھا محبت والا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ میرے آقا کی شفقتوں کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب لوٹتا ہے تو عشق مصطفیٰ لے کر لوٹتا ہے۔ نظر ملا کر کسی نے یارو نظر کا جادو چلا دیا ہے، نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے، نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے۔ غم جدائی
مجھ کو چھوڑے چلا گیا نہ جانے کیسی سکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی عمر رسیدہ عورت ہے جس کا نام ہے سمیہ. سمیہ نانی سن رسیدہ عمر رسیدہ عورت ہے. عرب کے بڑے عزت والے گھرانے میں سے وہ بڑھیا عورت. ایک دن ابو جہل چلا آیا کہنے لگا کہ اے سمیہ ذرا اپنے بیٹے عمار کو سمجھاؤ. بولا کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا تو اچھا ہے، کیا اس نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ سمیہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ دن رات محمد محمد پکارتا رہتا ہے. رات دن وہ مصطفیٰ کریم کی تعریف اور نعتیں پڑھتا رہتا ہے. اس میں ہمارا جو اباجدی طریقہ تھا، جو ہمارے آبا و اجداد کا بت پرستی والا مذہب تھا، وہ مذہب بدل دیا ہے. اب وہ محمد پر ایمان لایا ہے. اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ محمد کی غلامی کو چھوڑ دے. حضرت سمیہ کہنے لگی کہ ابو جہل تو غلط ہے، میرا بیٹا صحیح ہے. میں بڑھیا ہوں، عمر رسیدہ بن چکی ہوں، لیکن جب گھر کے کام کاج سے فرصت ملتی ہے تو چلی جاتی ہوں محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے. جاتی ہوں حبیب پاک کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے، ان کی میٹھی میٹھی گفتار سننے کے لیے. ابو جہل نے کہا کیا تو بھی مسلمان ہو چکی ہے؟ کہا ہاں، میں بھی اپنا دل اپنے حبیب کو دے آئی ہوں. سینے میں ہو میں کا دل محبوب کے دئی موٹ سے. سینے میں ہو میں کا دل محبوب کے دئی موٹ سے. ماں پرت میں پرین جو پروانو ہاں پروانو روکیو نہ مکھے روکیو دیوانو ہاں دیوانو. مانو جے رٹھا مکھا پرواہ نہیں کہیں. پرواہ نہیں کہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سمیہ کا یہ جواب سن کے ابو جہل آگ بگولا ہو گیا، غصے میں بھر گیا. کہنے لگا تم ماں اور بیٹے کو میں دیکھ کے رہوں گا. اس نے فرمایا ابو جہل جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لینا، ہم تو اپنا دل اپنے حبیب کو دے چکے. سبحان اللہ. ایک دن کیا کیا؟